کسی رسول نے نہیں آنا، لیکن آپ کی امت میں اولیاء کاملین، علماء کرام، مجتہدین اور اسی طریقے سے مجددین، ان کا آنا رہا ہے۔ ہوتے امتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان سے احیاء دین کا کام لیا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ کے بعد اگر ہم مجددین کی بات کریں تو اللہ رب العالمین کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، خود ہی ارشاد فرمایا کہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل 100 سنہ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے سرے میں، اب اس سے مراد صدی کا آخر بھی ہے اور صدی کا آغاز بھی ہے، فرمایا کہ ایک ایسی شخصیت کو بھیجتا ہے جو دین میں تجدید یعنی احیاء دین کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ کئی مجددین گزرے، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کئی مجددین آئے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا بات ہے ان کی، علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا بات ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک ایسا مجدد آیا کہ جس وقت ہر قسم کا فتنہ اپنے زوروں پر تھا، چاہے کفار ہوں یا چاہے مسلمانوں کے لبادے میں منافقین ہوں جو بکے ہوئے ہوں، اور پھر اندرون خانہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کے فتنے کار فرما، مناطقہ ہوں یا فلاسفہ ہوں، وہ اپنے انداز میں اسلام پر الزامات لگا رہے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو معاذ اللہ متنازعہ بنانے کی کوششیں ہو رہی تھی، ابحاث کے دروازے کھل رہے تھے کہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، حضور نبی کریم علیہ السلام علم غیب رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم ہے یا نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کی ذات کریمہ قرآن کریم میں ترجمہ کرنے والوں نے ایسے ترجمے کیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کریمہ پر انہوں نے ایسی باتیں کہہ دی جو توحید کے دائرے میں نہیں آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ باتیں کہی گئی جو رسالت اور اس کے تقاضوں کے دائرے میں نہیں آتی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بیرونی بھی اور اندرونی بھی کتنے فتنے تھے اس دور میں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہجری اعتبار سے 1272 سن ہجری اور عیسوی اعتبار سے 1056 سن عیسوی، اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی شخصیت کو بھیجا جسے دنیا امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ایک عظیم مجدد، ایک عظیم عالم دین، ایک عظیم مفسر اور محدث، ایک عظیم فقیہ، اور یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ایک عظیم سائنٹسٹ،
کہ عام طور پر اگر ایک عالم دین ہو تو اس سے دنیاوی ایجوکیشن کے بارے میں اتنی نو ہو نہیں ہوتی، معمولی قسم کی ہو لیکن وہ ماہر نہیں ہوتا. لیکن یہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دور کے اعتبار سے ایک نہیں 10 نہیں 50 علوم، اور آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو 70 سے زیادہ علوم پر اللہ رب العالمین نے ان کو دسترس عطا فرمائی تھی. ہر قسم کے فتنوں کا آپ نے ڈٹ کر مقابلہ فرمایا. قاطع بدعات بھی ہیں، ہر قسم کی بدعات کا آپ نے رد فرمایا. لیکن آج میں یہ کہوں گا کہ وہ شخصیت، وہ ذات کہ دیکھا جائے تو انہوں نے ہر قسم کی بدعات کا رد کیا ہے، لیکن آج ہماری وجہ سے، عوام الناس کی وجہ سے، کہ ہم جو جاہلانہ رویہ اختیار کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان پر انگلیاں اٹھتی ہیں کہ یہ بدعات کو رواج دینے والے تھے. حیرت کی بات یہ ہے جو مصلح امت تھا، آج کچھ لوگوں نے ایسی تصویر پیش کی گویا کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہر کسی کو کافر قرار دیتے تھے، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا. یاد رہے کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو معاذ اللہ کافر بنانے والے تھے، نہیں، بات یہ تھی کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے دل میں نفاق چھپائے بیٹھے تھے، جو اسلام کے خلاف تھے، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کریمہ کا بغض اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے تھے، مختلف قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے ان کی منافقت کو واضح فرمایا کہ لوگوں یہ وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں رکھتے. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. کوئی بندہ چھپ چھپ کر چوری کر رہا ہو، چھپ چھپ کر ڈاکے ڈال رہا ہو، اور کوئی آ کر اسے پکڑ لے، جسے کہتے ہیں کہ رنگے ہاتھوں، ریڈ ہینڈڈ پکڑ لے اسے، تو کیا لوگ یہ کہیں گے کہ لوگوں یہ ہر کسی کو چور بنا رہا ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا، سمجھدار یہ کہے گا کہ یہ وہ شخص ہے کہ دنیا جن کو چور نہیں سمجھتی تھی، ڈاکو نہیں سمجھتی تھی، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اور دنیا کے سامنے ان کی چوری اور ڈاکہ زنی کو واضح فرما دیا ہے. یہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا کام ہے. جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم میں ترجمہ کرنے والوں نے یہ ترجمہ کر ڈالا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ وہ کافر اللہ تعالیٰ سے مکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ان سے مکر کرتا ہے. یہ بالکل ذات باری تعالیٰ کی شان کے خلاف ترجمہ ہے، کیونکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا رب، ہمارا رب ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. میں اگر آپ سے کہوں کہ یار آپ میرے ساتھ مکر کر رہے ہیں تو بچہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ مکر اچھی چیز نہیں ہے. اگر کیا بھی ہوتا ہے تو کہتے نہیں میں مکر کرنے والا نہیں ہوں. جو ذات کریمہ ہر عیب سے پاک ہے، ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کر ڈالا کہ اللہ نے ان کے ساتھ مکر کیا معاذ اللہ. لیکن جب یہ وقت کا امام اپنا قلم اٹھاتا ہے تو ترجمہ یہ کرتا ہے کہ کافروں نے تو مکر کیا، لیکن جب ذات باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ترجمہ کرنے کی باری آئی تو شان الوہیت کو مد نظر رکھ کر یہ ترجمہ فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خفیہ تدبیر فرمائی. کتنا بڑا ڈفرنس ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ترجمہ کرنے والوں نے یہاں پر شان رسالت میں ترقیص کی اور ترجمہ کیا کہ اس نے آپ کو گمراہ پایا معاذ اللہ اور ہدایت عطا فرمائی، راستہ عطا فرمایا. میرے بھائیوں ذرا اپنے ایمان کے ساتھ سوچئے کہ نبی اور رسول کبھی گمراہ ہو سکتے ہیں؟ وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. جو خود گمراہ ہو وہ اوروں کو ہدایت کیسے دے گا؟ یہ شان رسالت کے خلاف ترجمہ ہے. لیکن جب وقت کا امام احمد رضا علیہ رحمہ اپنا قلم اٹھاتے ہیں تو ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو مزید راستہ عطا فرمایا. کتنا بڑا فرق ہے. یہ وہ ترجمہ ہے کہ آج غیر بھی اپنے غیر بھی اسی ترجمے کی تعریف کرتے ہیں. ہم کیوں کہتے ہیں کہ کنز الایمان وہ ترجمہ ہے جو شان الوہیت کے بارے میں عقیدہ ہو یا شان رسالت کے بارے میں عقیدہ ہو اس کو واضح کرتا ہے اور مسلمانوں کا ایمان یہ ترجمہ بچاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بدعات کا رواج دینے والے تھے. میرے بھائیوں آپ ان سالوں میں پچھلی صدی میں اور اس صدی میں دیکھیں، اسٹڈی کریں، تاریخ کو پڑھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ یہ وہ ذات ہیں جو اپنے دور میں سب سے بڑھ کر قاطع بدعات تھے، بدعات کو روکنے والے تھے، سب سے بڑھ کر تھے. میں اس کی کئی مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت قوم کیا چیزیں کر رہی تھی، کیا کام کر رہی تھی، کیا بدعات، کیا رسومات تھیں، اور امام احمد رضا خان نے کس طرح ان کے خلاف قلم اٹھایا. اس وقت دیکھا جائے تو نسب پر فخر کیا جاتا تھا. اعلیٰ حضرت نے اس کی سختی سے تردید فرمائی. اسی طریقے سے حرمت مزامیر، یہ موسیقی کے آلات، سختی سے اس کی تردید فرمائی، اس سے ممانعت فرمائی. آج قوالی کے نام پر ہمارے اہل سنت میں کیا کچھ ہو رہا ہے جو صحیح سما ہے میں اس کے بارے میں نہیں کہتا، لیکن جو سما کے نام پر جو کیا جا رہا ہے، لیکن آج ہم دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اہل سنت پر اسے چسپاں کی جاتی ہیں. اعلیٰ حضرت نے تو اس سے منع فرمایا ہے، مزامیر سے منع فرمایا ہے. قبر یا قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، آج کہتے ہیں نا کہ یہ قبر والے ہیں، یہ اہل قبر ہیں. اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا تو فرمایا کہ اگر آپ جہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں قبر اور آپ کے درمیان دیوار ہے پھر تو نماز جائز ہے، لیکن قبر اگر نظر آ رہی ہے اور آپ اسی رخ پر کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں پر نماز جائز نہیں ہے. یہ جو آج مزارات پر ہمارے جاہلین جو اعمال کرتے ہیں، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ طواف صرف خانہ کعبہ کا ہے، رہی بات مزار مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم تو طواف اس کا بھی جائز نہیں ہے. تو پھر کسی اور مزار کا طواف کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کسی نے سجدے کے حوالے سے سوال کیا. یاد رکھنا کہ
رکوع کی کیفیات میں جانا بھی یہ بھی عبادت کا حصہ ہے نا، کہ ایسی کیفیت اختیار کرنا کہ لگے کہ یہ رکوع کر رہا ہے، یا ایسی ہیئت میں جانا کہ لگے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس سے بھی سختی سے منع فرمایا، فرمایا کہ سجدہ تعبدی، عبادت والا سجدہ جو کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کسی بھی مزار پر یا کسی بھی شخصیت کو۔ اور سجدہ تعظیمی بھی کرنا، اس کی بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی سے ممانعت فرمائی۔ آج ہمارے لوگ ہی چادروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، اور دیکھا جائے تو ایک کاروبار اس میں شروع ہو چکا ہے۔ آپ یہاں چادر ڈالتے ہیں، وہاں وہ بک جاتی ہے مارکیٹ میں، اندھا دھند کمائیاں ہیں۔ اچھا پوچھا جائے بھائی کیوں ڈالتے ہیں؟ بھائی ہم تو ڈالیں گے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ چادریں ڈالنے کے حوالے سے کسی مزار اقدس پر، کسی ولی کے مزار پر، تو فرمایا کہ چادر ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ایک جگہ بہت سی کتابیں رکھی ہوئی ہوں، جس کتاب پر غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم ہے۔ خانہ کعبہ جہاں پر موجود ہے وہاں پر اور بھی عمارتیں ہیں، جس عمارت پر غلاف چڑھا ہوا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ ہے۔ تو فرمایا کہ قبرستان میں بہت سی قبریں ہیں، کسی قبر پر چادر چڑھی ہوتی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کسی اللہ کے ولی کا مزار ہے۔ تو فرمایا کہ ایک چادر کافی ہے، جب تک وہ صحیح سلامت ہے، جب تک وہ بوسیدہ نہ ہو تو دوسری چادر ڈالنا جائز نہیں ہے۔ کتنی میں سمجھتا ہوں شرمندگی کی بات ہے کہ وقت کا امام، ہمارا امام، امام احمد رضا خان علیہ رحمہ، آج ہمارے برے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر انگلیاں اٹھائی جائیں۔ جو ان تمام باتوں کی سختی سے ان کا رد فرمانے والا ہو، آج یہی باتیں ان پر چسپاں کی جا رہی ہوں۔ اس سے بڑی بدقسمتی کچھ اور نہیں ہے۔ اسی طرح بری فعل، آپ نے اسے ناجائز اور ممنوع قرار دیا۔ اسی طرح سفر کے آخری بدھ میں یہ کہا جاتا تھا کہ جی حضور نبی کریم علیہ السلام اس میں شفا یاب ہوئے تھے، آپ نے غسل فرمایا تھا۔ تو اس دور میں یہ تھا، اور آج بھی کہیں کہیں ہے جاہلین کے یہاں، کہ وہ اس دن مختلف رسومات کرتے ہیں، چنے تقسیم کرتے ہیں، سورہ مزمل کا ورد کرتے ہیں۔ چنے تقسیم کرنے میں کوئی بری بات نہیں، ویسے بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ سورہ مزمل پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن کسی رسم اور رواج کے طور پر پڑھنا اور ایک نظریہ گھڑ لینا یہ غلط ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اس کی ممانعت، اس رسم کی ممانعت فرمائی کہ سفر کے آخری بدھ میں حضور نبی کریم علیہ السلام تو شفا یاب نہیں ہوئے تھے، آپ پر تو مرض طاری تھا، اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی وفات ظاہری ہوئی ہے۔ یہ بات بالکل فرمایا کہ غلط ہے۔ پھر یہ تھا کہ گھروں میں طاق بنائے جاتے تھے اس دور میں بھی، اور آج بھی کہیں کہیں ہے۔ بھائی کیا ہے؟ یہ میرے پیر صاحب نے جلایا تھا طاق، یہ چراغ روشن کیا تھا۔ نظریہ کیا تھا کہ یہاں پر شہیدوں کی روحیں آتی ہیں، کہیں یہ نظریہ تھا کہ یہاں پر اولیاء اللہ کی روحیں آتی ہیں۔ آپ نے اس کی سختی سے ممانعت فرمائی، فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جمعرات کے دن جو ارواح ہیں وہ آتی ہیں، اور انہیں ایصال ثواب کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ دعا دیتے ہوئے رخصت ہوتی ہے، اور ایصال ثواب نہیں کیا جا رہا ہوتا تو وہ بھی کہہ کر جاتی ہیں کہ جس طرح تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی ایسا کرے۔ لیکن یہ طاق جلانا، طاق میں چراغ جلانا کہ شہیدوں کی روحیں یہاں پر آتی ہیں، فرمایا کہ ایسا کوئی ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اور اس سے منع فرمایا۔ پھر کسی نے پوچھا کہ محرم اور سفر میں نکاح، آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں
سوال کرتے کہ محرم نے نکاح کرنا چاہیے، سفر میں نکاح کرنا چاہیے؟ سفر کے مہینہ تو جی نحوست والا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں. جس طرح اور مہینے ہیں اس طرح محرم بھی ہے، جس طرح اور مہینے ہیں اس طرح سفر بھی ہے. ٹھیک ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب یہ حرمت والے مہینے ہیں، لیکن نکاح کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب ہمارے یہاں نکاح یہ سمجھا جاتا ہے ڈھول تماشے، ڈھول تماشے، محفل موسیقی، پھر آج کل قوالی نائٹ کے نام پر، قوالی نائٹ کے نام پر کیا کیا ہوتا ہے. ہم تو شادی یہ سمجھتے ہیں نا، اسلام میں تو شادی کا تصور سادگی سے ہے. تو یہ موسیقیاں، یہ ناچ گانے، یہ محفل موسیقی ہم یہ سمجھتے نہیں محرم میں نہیں کرنا چاہیے. نہیں جی، جس طرح وہ محرم میں اس کی ممانعت ہے، اس طرح اور مہینوں اور دنوں میں پوری زندگی اس کی ممانعت ہے. یہ ہم نہیں کر سکتے. یا مرد و زن کا مخلوط اجتماع یہ جائز نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بالکل کیا جا سکتا ہے، اس میں نکاح کیا جا سکتا ہے، شادیاں وغیرہ کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ 9 اور 10 محرم میں چونکہ کربلا کی یاد ہوتی ہے، عام طور پر اس میں ہمارے یہاں نہیں کیا جاتا، شادی وغیرہ نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ ان کی یاد منا رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال محرم کے مہینے میں یا سفر کے مہینے میں شادی کرنا بالکل جائز ہے. اور پھر خاص طور پر ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ایک روزہ رکھا جاتا تھا، اسے روزہ مشکل کشا کہا جاتا تھا. آپ نے فرمایا روزہ رکھنا بالکل جائز ہے، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن اس نسبت سے رکھنا تو فرمایا کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. تو مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو اپنے دور کا سب سے بڑا قاطع بدعات ہو، بدعات کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے والا ہو، آج اسی کے ماننے والے ان کی جہالت کی وجہ سے اس امام پر پھر انگلیاں اٹھتی ہیں کہ دیکھیں جی یہ ان کے ماننے والے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. لہٰذا میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ خدا کے واسطے بدعات سے دور رہے، غلط رسوم اور رواج سے دور رہے. اور اعلیٰ حضرت نے کوئی نئی فکر نہیں دی، کوئی نئی فکر نہیں دی، یہ وہی فکر تھی جو فکر مصطفیٰ تھی. اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو فکر، جو نظریہ، جو عقیدہ صحابہ کو دیا، اہل بیت اطہار کو دیا، امت کے اولیاء کاملین تک پہنچا، تو امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کے دور میں اسے پراگندہ کیا جا رہا تھا. آپ نے اسے پھر رعنائی بخشی اور صاف ستھرا کر کے دین اسلام کو، اس کے عقیدوں کو، نظریات کو ہمارے سامنے ستھرا کر کے اسی طرح پیش فرمایا. یہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا عظیم کارنامہ ہے. کل 14 اگست تھی، ہم 2 قومی نظریے کی بات کرتے ہیں. امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے آپ کا جو سال بنتے ہیں آپ 1272 سن ہجری اور بمطابق 1856 سن عیسوی میں آپ آئے، تشریف لائے، اور وصال بنتا ہے 1340 سن ہجری بمطابق 1921 سن عیسوی. یعنی اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کی 65 سال عمر بنتی ہے اور ہجری اعتبار سے 68 سال بنتی ہے. اس پورے دور میں اگر دیکھیں آپ تو آپ نے سنتوں کا احیاء فرمایا. پوری حیات طیبہ، پوری زندگی آپ سنتوں کے پابند رہے. پوری زندگی میرے نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر عمل فرماتے رہے. کسی سنت کو حتی الامکان نہیں چھوڑتے تھے. بیماری کے عالم میں بھی بمشکل ہوتی لیکن آپ نماز کو ادا فرماتے.
بیماری کے عالم میں بھی روزہ نہیں چھوڑا. سختی سے سختی ہوتی، آپ کوئی چھوٹی سی سنت آپ کو معلوم ہوتی، آپ نہ چھوڑتے. آپ اس دور کے بھی مجدد اور اس دور کے بھی مجدد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا، اور اس دور کے بڑے بڑے علماء، یہاں تک کہ حرمین شریفین کے علماء بھی آپ کی تعریف کیا کرتے اور آپ کو مجدد مانا کرتے. یہاں تک کہ ایک شیخ احمد ابو الخیر ہیں جو مسجد حرام کے اس دور میں خطیب تھے، انہوں نے بہت بڑی بات کی. وہ کہتے ہیں کہ لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی مشکل نہیں کہ وہ ساری خوبیاں ایک ذات میں جمع فرما دے. اور اس دور میں ساری خوبیاں کہتے ہیں کہ اگر جمع ہیں تو وہ احمد رضا خان علیہ رحمہ میں جمع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا. علماء نے آپ کو مجدد مانا. فتاوی رضویہ میں اگر آپ دیکھیں کہ اس میں اس کی جو مختلف حصے ہیں، پہلی سے جو 7ویں جلد ہے اور 10ویں جلد، اس میں اور 10ویں اور 11ویں جلد، اس میں کل استفتاء 4095 ہے. اس میں 3034 عوام الناس کے اور 1061 علماء اور دانشوروں کے پیش کردہ ہیں. یعنی فتاوی رضویہ کے جتنے مطبوعہ حصے ہیں، اس میں استفتاء کی کل تعداد 4494 ہے، جس میں علماء اور دانشوروں کے جو سوالات ہیں وہ 1061 ہے. یعنی دیکھا جائے تو ایک تہائی، ایک چوتھائی جو آپ کے پاس استفتاء لائے جاتے تھے وہ علماء اکرام کے لائے جاتے تھے. یعنی علماء اکرام کی بھی مرجع تھے آپ. اور یہ ساری خصوصیات ایک طرف اور آپ کا عشق مصطفیٰ ایک طرف ہے. اللہ اکبر. میں کیا کیا آپ کے محاسن بیان کروں، میں کیا کیا آپ کی تعریفات میں بیان کروں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ زندگی بھر سنت نہیں چھوڑی. اور اسی طرح جب سوتے بھی نا تو اس طرح اپنے سر کے نیچے آپ ہاتھ کو رکھتے کہ سر جو ہے وہ میم بن جاتا، کوہنیاں ہا بن جاتی، کمر میم بن جاتی، اور آپ کے پھر اس کے بعد دال بن جاتا. گویا کہ سو رہے ہیں تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ بنا ہوا ہے. اللہ اکبر. زندگی بھر عشق مصطفیٰ میں اپنا سب کچھ قربان. اور آج ان کے ماننے والوں کی جہالت کی وجہ سے، بے اعتدالی کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ اہل سنت میں جو یہ طبقہ ہے یہ سادات سے محبت نہیں رکھتا. ارے آپ پالکی میں سوار تھے اور خوشبو سونگھ کر آپ باہر تشریف لائے اور کمہاروں سے کہا کہ تم میں سے کون سید ہے. بڑی مشکل سے ایک کمہار آگے بڑھا، اس نے کہا کہ ذات نہیں پوچھی جاتی مزدور سے کام لیا جاتا ہے. فرمایا سچ سچ بتا تو کون ہے؟ کہا میں سید زادہ ہوں. تو وقت کا امام تاریخ دیکھ رہی ہے کہ وقت کے امام نے اپنی پگڑی اتار کر اس کے قدموں پر رکھ دی اور کہا کہ روز قیامت اگر میرے نبی نے یہ سوال کر دیا کہ احمد رضا میری آل کا کاندھا اس لیے تھا کہ تو اس پر سواری کرتا، میں کیا جواب دوں گا؟ اب اس کا مداوع یہی ہوگا کہ آپ پالکی میں سوار ہو جائیں اور احمد رضا اسے اپنے کاندھوں پر اٹھائے گا. اس کا مداوع اس طرح ہوگا. جو سادات کی اتنی عزت کرے کہ اپنا سب کچھ، اپنی عزت ان پر قربان کرنے پر تیار ہو جائے. کبھی آپ اپنی زندگی میں ایک طرف مزاج میں تھوڑی سختی بھی تھی، کبھی ناراض ہو جاتے، گھر والوں کو احساس ہو جاتا. تو ایک سید مقبول صاحب تھے جو سید تھے، آپ کے پاس آتے جاتے. آپ کھانا پینا ترک کر دیا کرتے، کھانا چھوڑ دیا کرتے جب ناراض ہوتے نا، غصے میں ہوتے. تو پھر وہ سید مقبول صاحب آئے، ایک مرتبہ کھانا چھوڑ دیا. گھر والوں نے ان سے کہا وہ کھانا بنا کر لائے اور کہا کہ سید زادی نے بنایا ہے. آپ نے خاموشی اختیار رکھی. جانے لگے.
اور کہنے لگے کہ احمد حضور روز قیامت اپنے نانا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ سید زادی نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر احمد رضا کے پاس پیش کیا تھا اور احمد رضا کھانے پر تیار نہیں ہوئے. فوراً سارا غصہ ٹھنڈا اور محبت کے ساتھ اسے بلا کر وہ کھانا تناول فرمایا. سیدوں کی اتنی عزت، عشق مصطفیٰ میں جو فنا، اور آج ہماری جاہلیت کی وجہ سے، بے اعتدالی کی وجہ سے یہ انگلی اٹھے کہ یار یہ اعلیٰ حضرت جو ہے سادات کی عزت نہیں کرتے تھے. ان سے بڑھ کر کس نے عزت کی ہے؟ اور میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ اس امت کو سادات کی عزت اگر کسی نے سکھائی ہے تو وہ وقت کے امام احمد رضا خان نے سکھائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر انوار پر کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں یہ اشعار بہت لکھے انہوں نے، ہدایق بخشش، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک شاہکار ہے، عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر لکھی. لیکن کیا بات لکھ گئے کہ لاحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. لاحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. وما علیہ